السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک اور قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ من کے محلے میں قسط نمبر 8 میں اب آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ کیا لگتی ہے وہ میری، اس کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ مزمل ہوٹل کے کمرے میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ 2 بجے اس کی جرمنی سے آئے ہوئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ میٹنگ پوائنٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد مزمل نے مارٹن کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کیا۔ اس کے بعد پروٹوکول کی غرض سے مارٹن کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آیا۔ جب وہ ہوٹل واپس آیا اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دادی کو کال کر کے اطلاع دے دی کہ وہ کل آئے گا۔ اب ہوٹل کے کمرے میں بھی اس کو چین نہیں تھا۔ پچھلی رات بھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک انسان کو ایک دن میں تقریباً 60,000 خیال آتے ہیں، مزمل نے کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں مجھے کون کون سے خیال آئے ہیں۔ مارٹن کے ساتھ گزرے تقریباً 7 گھنٹوں کے علاوہ اس نے صرف ماہم کے متعلق ہی سوچا تھا۔ وہ بندہ جس نے لندن کی سرد راتوں میں بھی کسی لڑکی کو تو دور کی بات کبھی اس کے خیال کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا، آج خیالوں کے آگے بے بس تھا۔ ایک خیال 3 سے 13 سیکنڈ انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ اسے پڑی ہوئی ایک اور بات یاد آئی۔ یہ خیال نہیں ہے۔ مزمل بیگ نے ہوٹل کے کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کیا یہ اس کا اورا ہے؟ وہ پھر خود کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اورا تو 8.5 میٹر تک ہوتا ہے، یہاں سے معراج کے کوئی 450 کلومیٹر تو ہوگا۔ مزمل نے خود سے اندازہ لگایا۔ اور ماڈل ٹاؤن سے 72 کلومیٹر ہی ہے۔ اس بار اس نے یقین سے کہا، پھر یہ کیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ اس نے خود کی پریشانی خود سے پوچھی۔ آج اس کی ملائم آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا شانت رہنے والا رخسار بے چین تھا۔ کیا میں بیمار ہوں؟ اس نے خود ہی سے اگلا سوال کیا۔ ضرور یہ کوئی سایہ ہے یا پھر کسی نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال یہ بھی آیا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خود کلامی کی، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ مزمل بیگ تو اتنا ضعیف الاعتقاد تو نہیں تھا جو استعانوں، جوتشیوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتا پھرے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، پھر یہ کیا ہے؟ وہ اپنی خود کی آواز میں شکست و ریگ سے چلایا۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ دل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہولے سے بولا، مزمل صاحب، آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ نہ تو آپ اس جذبے کو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں اور نہ ہی دیسی طریقے سے۔ صرف مجھ سے پوچھیں، اس کا جواب صرف میرے پاس ہے۔ دل نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں دماغ کو ہوش نہ آ جائے۔ مزمل کھڑا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گٹا گٹ کافی سارا پانی پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو کافی بہتر محسوس پایا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون تھا۔ نیند پھر بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کر آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کر رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کیسے طے ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب اس نے اپنی گاڑی سرامکس کی بند بڑی فیکٹری کے ساتھ پارک کی تھی۔ فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اذان کی آواز واضح سنائی دینے لگی۔ حکیم صاحب فجر کی اذان دے رہے تھے۔ وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کے ہال کے اندر داخل ہوا، حکیم صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ مزمل بیگ۔ حکیم صاحب نے مزمل کو دیکھ کر صرف اتنا کیا کہا۔ مزمل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، کچھ نہیں۔ مزمل فجر کی سنتیں پڑھنے لگا۔ اس دوران مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ فجر کی نماز حکیم صاحب نے پڑھائی۔ 5 مقتدیوں میں سے 5واں مزمل تھا۔ حکیم صاحب اور گلاب اس مسجد کے پکے نمازی تھے۔ فجر اور مغرب کی نمازوں میں 2-4 افراد اور کچھ بچوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ گلاب نے غور سے مزمل کو دیکھا، ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ حکیم صاحب کو تشویش ہوتی مزمل کو دیکھ کر، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے۔ سارے نمازی جا چکے تھے، صرف حکیم صاحب اور مزمل مسجد میں بیٹھے تھے۔ مزمل نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور چل دیا۔ مزمل نے مسجد کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ماہم پہلے سے کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ماہی بے آب۔
مزمل نے صرف اسے ایک نظر دیکھا، ایک نظر ہی سے اس کی آنکھوں میں نور اتر آیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی پر اس کو قرار مل گیا تھا۔ مزمل نے ادب سے گردن جھکائی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں ارد گرد دیکھے بغیر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مزمل کے جانے کے بعد ماہم کی حالت جل بند مچھلی جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو محبت کی جھیل میں غوطہ زن تھی۔ ماہی کو آب سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ ماہم کی حالت ماہی جیسی ہی تھی اور مزمل اس کے لیے آب حیات جیسا بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ زبان سے انکار ہی کر رہی تھی۔ ماہم کے دل کو بھی مزمل کے دیدار سے قرار مل گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر مزمل نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب مزمل کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو جلدی سو جاتا۔ رات کے دوسرے پہر اٹھتا، اپنی گاڑی نکالتا اور معراج کے روانہ ہو جاتا۔ فجر کی نماز پڑھتا، سب نمازیوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا۔ وہ کھڑکی میں نور بانٹنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ مزمل آنکھوں سے آنکھوں میں نور اتارتا، پھر گردن جھکا کر واپس لاہور چلا جاتا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ حکیم صاحب اور اشال کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ ان کے توسط سے یہ خبر عروسہ کو پتہ چل چکی تھی۔ اس کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ اشال نے شروع ہی میں ممتاز بیگم کو موبائل پر ساری طوطا مینا کی کہانی سنا دی تھی۔ ممتاز بیگم خوش بھی بہت تھیں، ساتھ ہی ساتھ اندر سے ایک ڈر بھی تھا۔ مزمل کی ایک ڈھال ممتاز بیگم کی نظر میں حکیم، عاقل، انصاری بھی تھا۔ حکیم صاحب کے متعلق سوچ کر ان کو تسلی ہو جاتی۔ علاقے کے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے تھے، یہ لڑکا کیوں ہر روز ماڈل ٹاؤن لاہور سے معراج کے آتا ہے؟ پھر ایک دن علاقے کے لوگوں کو خبر ملی، سیٹھ مجیب کی بند پڑی فیکٹری مزمل بیگ نے خرید لی ہے۔ اعتراض کی جگہ عرضیاں ہونے لگیں۔ مزمل نے بند پڑی فیکٹری میں دوبارہ کام شروع کروا دیا۔ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ اس علاقے میں لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ عزت کیوں نہ کرتے، اس نے کافی سارے گھروں کے بچوں کو کام پر جو لگا دیا تھا۔ اس کا اپنے ملازموں سے سلوک بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر مناسب تنخواہ، وہ بھی وقت پر۔ اب اس کے فجر کے وقت معراج کے آنے پر کسی کو حیرت بھی نہ تھی، لوگوں کی تشویش بھی دور ہو گئی تھی۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی، خاموش محبت کی اس کہانی کا حکیم صاحب کے گھرانے کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ماہم کی کھڑکی پرانی وضع کی تھی، جس کے اوپر ایک مخروطی چھجا تھا۔ لکڑی کے 2 تختے جو گلی کی طرف کھلتے تھے، تختوں کے پیچھے لوہے کے سیدھے سریے تھے۔ ماہم جب کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو لکڑی کے تختے گلی کی طرف کھل جاتے، جس کی وجہ سے وہ گلی میں سے گزرنے والوں کی نظروں سے محفوظ رہتی۔ اب لکڑی کے تختے 24 گھنٹے کھلے رہتے، البتہ لوہے کے سریوں کے پیچھے کمرے کے اندر ایک موٹا پردہ ہمیشہ کھڑکی پر پڑا رہتا تھا۔ ماہم اس پردے کو صرف فجر کے وقت ہٹاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف چند منٹ کے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی۔ جب مزمل نے مسجد سے نکلنا ہوتا، معراج کے گاؤں دور تھا، اڈے پر بہت کم لوگوں کی رہائش تھی۔ فیکٹری کے پیچھے صرف 8-10 گھر تھے، جن کے نمازیوں کے جانے کے بعد ہی مزمل مسجد سے نکلتا تھا۔ حکیم صاحب کو پتہ ان کی حکمت کی وجہ سے لگا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن سے اندازہ لگا لیا تھا۔ جب ماہم نے گلاب کے ہاتھ یہ کہہ کر مسجد میں چائے بھجوائی تھی، خان چچا، حکیم صاحب کا کوئی عزیز بارات کے ساتھ آیا ہے، اسے مسجد میں چائے دے آئیں۔ ماہم نے محتاط خان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب اشال کو کیوں نہیں کہتا؟ گلاب نے سوال کیا تھا۔ اشال شادی حال میں ہے، عروسہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر دوائی کھانے کے لیے آئی تھی، حکیم چچا نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا۔ ٹھیک، اب ہم سمجھا، ہم دے دیتا ہے چائے۔ گلاب نے چائے پہنچا دی تھی۔ شروع میں مسجد کے دوسرے نمازیوں کو بھی مزمل پر شک گزرا تھا۔ ان کے شکوک و شبہات حکیم صاحب نے یہ کہہ کر دور کر دیے تھے، مزمل میرا رشتہ دار ہے، اس کا ایک گھر گوجرانوالہ شہر میں بھی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے یہاں آ جاتا ہے، نماز پڑھ کر لاہور چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک دن گلاب نے حکیم صاحب کو اکیلے میں پوچھا، حکیم صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ لڑکا تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن بڑا اس کا روز آنا دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حکیم صاحب اور گلاب بات کرتے کرتے مسجد کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ گلاب خان، بات دراصل کچھ اور بھی ہے، تمہارا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑکا یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہے، پر کسی نے اس کو ڈرایا ہے۔ یہاں فجر سے پہلے جنات چکر لگاتے ہیں، یہ اس لیے ہر روز فجر کے وقت خود آ کر دیکھتا ہے۔ یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے، ہم اتنا سال یہاں چوکیداری کیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم مزمل صاحب کو خود بتائے گا۔
نہیں گلاب خان، اسے خود تصدیق کرنے دو۔ ماڈل ٹاؤن میں مزمل کے گھر میں بھی ممتاز بیگم کے علاوہ سارے ملازم حیران تھے کہ مزمل صاحب فجر سے پہلے کہاں جاتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں مزمل سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فیکٹری خریدنے کے بعد مزمل کی روٹین میں ایک فرق آیا تھا۔ وہ مسجد سے نکلتا، ایک نظر ماہم کو دیکھتا، کبھی لاہور واپس چلا جاتا اور کبھی اپنی فیکٹری میں چلا جاتا۔ مین گیٹ کی طرف سے جو مین جی ٹی روڈ پر تھا، دوپہر 12 بجے تک فیکٹری کے معاملات دیکھتا، پھر لاہور چلا جاتا۔ مزمل کے فیکٹری خریدنے کے بعد شمائل کو پھر سے اس کا خیال آیا تھا۔ ستارہ نے اسے سمجھایا، پہلے بھی تم مزمل کے چکر میں فیس بک پر پتہ نہیں کس سے بیوقوف بنتی رہی ہو۔ مزمل کا خیال دل سے نکال دو۔ ستارہ کے پانی ڈالنے سے شمائل کے عشق کی جھاگ وقتی طور پر بہہ گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔